ماہ ربیع الاول اسپیشل سیرت النبی کی نئی کلاسز میں اسپیشل کلاسز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس میں ہم سیرت النبی کو روزانہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ کہ عشق نبوی تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی عشق نبی کی محبت میں گزاری جائے، وہ صرف اور صرف 8 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہی نہ منائی جائے، بلکہ ہر وقت، ہر محفل، ہر جگہ، ہر وقت نبی کا تذکرہ ہو، نبی کے اعمال ہوں، نبی والی سنتیں ہوں۔ تو آج ہماری قسط ہے قسط نمبر 6، اور ہم پہنچے تھے اس جگہ جہاں ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر چلا ہے اور اس نے وہاں مکے کے لوگوں کے جانور قبضے میں کر لیے ہیں، جن میں ابو عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل ہیں۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور وہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں بہت بڑا اثر ہے اس کا، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ تو گویا نفیل نے عبد المطلب کا تعارف کروایا تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں مجھے میرے اونٹ مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بڑی عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو گرانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں سے انہیں واپس کر دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھائے دیے، اس پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ نہ لے، اور اگر پکڑ لے تو حرم کا پروردگار ان پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گیا، اس کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکس چبھائے اس کے، لیکن وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی جانب کر دیا، وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکے کی طرف کیا گیا، وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا، آخرکار ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں سے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکے کی طرف بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر بھی اس کا اثر نہ ہوا۔